نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 23 تفسیر حرمت علیکم امہاتکم. اب شروع ہوئی ہیں. ایک چیز تو وہ حرام ہو گئی باپ نے جس سے نکاح کیا چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب دوسری حرمت آئی. حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں یعنی حقیقی مائیں جو ہیں یہ اب یہاں سے شروع ہوئی ہیں وہ محرمات, وہ حرام عورتیں جو نسب کے اعتبار سے حرام ہیں. اللہ نے ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تمہاری مائیں حرام, اسلام کوئی بھی ہو, ماں نانی دادی سب حرام. تیسری چیز وبناتکم, 14 رشتے ہیں جو یہاں پر حرام کیے گئے ہیں. اب گنتے جائیے گا خود ہی. دوسرا یہ ہو گیا امہاتکم. تیسرا رشتہ فرمایا وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام, پوتیاں نواسیاں سب اس میں آگے. واخواتکم, اور تمہاری بہنیں تم پہ حرام ہیں. بہنیں خواہ وہ حقیقی ہوں اور خواہ وہ والدہ کی طرف سے بہنیں ہوں, اور والدہ کی طرف سے ماں شریک جو بہن ہے اسے الگ کہتے تھے اخیاقی بہن ہے, یا وہ باپ کی طرف سے رشتہ ملتا ہو اور مائیں الگ الگ ہوں اللاتیٰ ہوں. وعماتکم, اور تمہاری پھوپھیاں بھی تم پہ حرام. وخالاتکم, اور تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں. وبنات الاخ, اور اسی طرح تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. تو جو بھتیجیاں حرام ہوئی تو بھتیجیوں کی بیٹیاں بھی حرام ہو گئی. وبنات الاخت, اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. بھانجیاں حرام ہوئی تو بھانجیوں کی جو آگے بیٹیاں ہیں وہ بھی حرام ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ ایسے ہی 7 8 ہوئے. اب 8 ہو گئے. چلو 9 کیوں نہیں ہوئے؟ سوتے ہو یار. 8 ہو گئے. اب ہمیں تو پوری تعداد آگے 14 کرنی ہے, پھر ہمیں کیسے کریں گے؟ وامہاتکم اللاتی, اور مائیں وہ تمہاری ارضعنکم, جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. دیکھا اللہ نے انہیں بھی ماں کا ذکر کیا ہے نا. اتنا حق ان کا بنتا ہے. اس لیے انسان سوچے کہ میرے ساتھ کس کس نے نیکی کی ہے اور کیسی کیسی نیکی کی ہے, تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کن لوگوں کا کتنا حق بنتا ہے. سب سے پہلے کہا جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا, دوسرے نمبر پر امہاتکم تمہاری مائیں, تیسرے نمبر پر بیٹیاں, چوتھے پہ بہنیں, 5ویں پہ پھوپھیاں, 6 پہ خالائیں, 7ویں پہ بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں, اور 8ویں پہ بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں, اور 9واں فرمایا امہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, اور 10ویں واخواتکم من الرضاعۃ, اور وہ جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں. 8 رشتے تو وہ حرام ہوئے جو نسب سے, یہ 2 رشتے حرام ہو گئے دودھ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, 10 ہو گئے. وامہات نسائکم, اب آیا ہے وہ رشتہ جو بیوی کی طرف سے ہے, ساس, خواہ نسب میں ہو خواہ رضا میں ہو, اور اہلیہ کی جو والدہ ہیں ساس ہوئی نا وہ حرام ہوئی. اور یہ رشتے تیسری قسم کے آئے جو اپنے رشتے نہیں یعنی بیوی کی طرف سے آ رہے ہیں, اور دودھ پلاتی ماں وہ بھی اسی طرح, اور اسی طرح ان کی مائیں یعنی اہلیہ کی جو نانی ہے پر نانی ہے بیوی کی وہ بھی حرام ہو گئی. اسلام کتنے ہو گئے؟ 11. وربائبکم اللاتی, اور وہ بیٹیاں جو کہ پیچھے سے آئی ہیں. ربائب, ربیبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو جس نے شادی کی کسی عورت سے, اور وہ بیٹیاں جو پرورش میں ہیں اور اس کا پہلا شوہر جو تھا اس سے, کسی خاتون کی 2 شادیاں ہوئی, پہلی شادی سے بیٹی ہو گئی, اب دوسرے شوہر کے یہاں جو آئے گی نا, تو یہ جو اس کی بیٹی پہلے سے ساتھ لائی ہے یہ اس دوسرے شوہر کی ربیبہ ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے, تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ربیب کہلائے تھے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور تمہاری وہ بیٹیاں جو کہ کیا ہیں, فی حجورکم تمہاری گود میں ہیں, تمہاری پرورش میں, تم ان کی پرورش کر رہے ہو, وہ بیٹیاں ان سے بھی نکاح حرام ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, وہ عورتیں اگر ان سے تمہاری خلوت ہو چکی ہے, دخلتم بہن یعنی تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم کر چکے ہو, تو ربیبہ اور اس کی ماں سے ربیبہ جو ہے وہ حرام ہوگی اگر اس کی والدہ سے تعلق قائم ہو چکا ہے. اگر نہیں ہوا فإن لم تکونوا دخلتم بہن, اور اگر تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا, اسلام ابھی تک خلوت نہیں ہوئی, نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی بات, اب اس کی جو بیٹی ہے نا وہ اس کے لیے اب بھی جائز, کیونکہ تنہائی نہیں ہوئی, جب ہوئی نہیں تو یہ عملاً اس کی بیوی نہیں بنی, اور عملاً جب بیوی نہیں بنی تو اس بچی کا یہ باپ نہیں بنا, سوتیلا, سمجھے نا, سوتیلا باپ نہیں نہ بنا. تو اس لیے اللہ نے کہا ان لم تکونوا دخلتم بہن, اور اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, حنفی فقہا اسی پہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اس نے اپنی خواہشات سے چھو دیا ہے, صرف ہاتھ لگا دیا, تو اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہو جائے. فقہا نے لکھا ہے اسلام, اور چھونا تو درکنار, فقہا کہتے ہیں کہ اگر شہوت کی جنس کی نظر سے اس عورت کو دیکھ لیا ہے تو اس کی بیٹی اس پہ حرام. اتنی احتیاط کی ہے اسلام کہ کہیں یہ رشتے آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائے. اور بوس و کنار ان سب چیزوں کو اس میں شامل کرتے ہیں. لیاذ باللہ کسی نے کسی عورت سے تعلق قائم کیا اور وہ حرام کا تعلق تھا, نہیں تعلق قائم ہوا, بوس و کنار تک بات ہوئی, تو اتنی بھی نہیں ہوئی, اس نے اسے ہاتھ لگا دیا. اب یہ کہتا ہے کہ اس کی عمر تو ہے فرض کر لیجئے 35 برس, میں کیوں اس سے نکاح کروں, اور اس کی بیٹی کی عمر ہے 15 برس, تو میں اس سے نکاح کر لوں, حرام ہو گئی وہ بچی اس کی 15 برس کی, اس لیے کہ اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, حلائل وہ عورتیں, ابنائکم جو تمہارے بیٹوں کی ہیں یعنی بہویں,
اور بیٹے کون؟ الذین من اصلابکم، جو تمہاری اپنی نسل سے ہیں، تمہاری پیٹھ سے ہیں، تم سے پیدا ہوئے ہیں. 360. تو یہ من اصلابکم کی قید نے بتایا کہ وہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ اس سے نکل گئے، ان کی کوئی حیثیت نہ ہوئی. اس لیے یہ لفظ یہاں پر الفاظ بڑھائیں. دیکھیں قرآن ایک ایک لفظ جو لاتا ہے نا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ وہ بہویں وہ بھی حرام ہے. وہ انتجمعوا بین الاختین، کتنے ہو گئے ہیں؟ 13. وہ انتجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں. یہاں تک یہ جو یہاں تک تھا، پہلے تو نسب سے حرام ہوئی، پھر رضاعت سے 2 رشتے حرام ہوئے، اور اس کے بعد یہ سارے رشتے جو تھے وہ جو بیوی کی طرف سے حرام ہوئے. اب آخر پہ فرمایا کہ وَأَنْتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ دو تم بہنوں کو جمع کر لو بیک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتا الا ما قد سلف، ہاں جو گزر گیا. پھر وہی لفظ لائیں کہ جو ہوتا رہا اب تک اس کو چھوڑ دو، آئندہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ کیا کرنے والا ہے؟ تمہاری مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے بہت. جو گزر گیا سو گزر گیا. دو بہنیں کیوں آخر بیک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ فقہا کہتے ہیں حکمت اس کی یہ ہے کہ اصل میں تو کچھ بھی نہیں، وہ جو سوکناپا قائم ہوگا نا آپس میں، 360. تو سوکنے بن جانے کی وجہ سے وہ محبت جو بہنوں میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہے گی. تو دل کا ناپاک کرنا عورتوں کا، ایک دوسرے کے خلاف جذبات رکھیں. 360. اللہ کو اتنا زیادہ اس بات کا اہتمام ہے کہ لوگوں کے اخلاقیات درست رہیں کہ اللہ نے فرمایا بالکل ان دونوں کو جمع ہی نہ کرو تاکہ ایک دوسرے کے خلاف بغض دل میں پیدا ہی نہ ہو. دیکھا ہے اتنا اہتمام ہے کہ مومن کا دل پاک رہنا چاہیے. مومنہ عورتیں ہیں نا دونوں، دل پاک رہنا چاہیے. ایک دوسرے سے کس بات کی نفرت؟ یہ ہو گئی. اور ایک مسئلہ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ وَانْتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو جس طرح یہ حقیقی بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو بھی، خالہ اور بھانجی کو بھی، جیسے کہ آج پہلے بیان کر چکا ہوں، ان رشتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے. 14 ہو گئے.